دیکھیے ہمارا ٹاپک ہے اور سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے ایم ایس ورڈ میں ٹیبلز کا استعمال اور ٹیبلز کو بنایا کیسے جاتا ہے، ٹیبلز میں کالمز روز کیسے کہتی ہیں. میں آپ کو ابھی پڑھا بھی چکا ہوں. یہاں پہ تھوڑا سا ابھی ہم اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دیکھیں میں ایک سمپل سا ایک ٹیبل انسرٹ کرتا ہوں. سمپل سا ٹیبل انسرٹ کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا انسرٹ میں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ دیکھیں 30 to 40% ڈاکومنٹس میں آپ کا ٹیبل کا استعمال ہے. کس طرح ڈی ایم سی میں ٹیبل استعمال ہو سکتی ہے، پیپر ڈیٹ شیٹ میں استعمال ہو سکتا ہے، کیلنڈر میں استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ویکلی پروگرام میں استعمال ہو سکتا ہے، کوئی پرائس لسٹ میں استعمال ہو سکتا ہے. تو مختلف جگہ ہیں کہ جس میں آپ کے پاس کیا استعمال ہو سکتا ہے، ٹیبل استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا دانش؟ بس خبروں کو خبر زبانہ کو اچھا. یہاں پہ دیکھیں میں انسرٹ میں آتا ہوں اور ایک بات نوٹ کر لیں اس سے پہلے کہ میں یہاں پہ ایک سمپل سی ویسی بنا لیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ ٹیبل میں تین چیزیں استعمال ہوتی ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے کیا چیز، کالمز، اور ایک کو کہا جاتا ہے روز، اور ایک کو کہا جاتا ہے سیلز. ٹھیک ہے، یہ تین آپشن ہیں، تین آبجیکٹ ہیں ٹیبلز کے. اور ان میں اب ٹیبل کو اگر میں بنانا چاہتا ہوں، انسرٹ میں چلا جاؤں گا ٹیبل. دیکھیں میں ڈائریکٹ بھی یہاں سے بنا سکتا ہوں. اگر آپ اس لائن کو نوٹ کریں، اس میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انسرٹ ٹیبل، اس کا مطلب کیا ہے؟ 3 بائی 3 کا مطلب کیا ہوگا؟ 3 کالم 3 روز. پہلے کالم بتاؤ گے، 3 کالم 3 روز، اس کا مطلب کیا ہے؟ 6 کالم 5 روز. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں ادھر سے بھی کر سکتا ہوں. اگر آپ اس میں تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں انسرٹ ٹیبل میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں نمبر آف کالمز، نمبر آف روز. اب میں یہ ڈاؤن ایرو دبا کے کم کر سکتا ہوں اور اپ ایرو دبا کے اس کو زیادہ بھی کر سکتا ہوں، ہٹا کے کی بورڈ سے خود بھی ٹائپ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں میں مثال کے طور پر یہاں پہ آتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ 5 اور 5 کالم 5 روز. جیسے ہی میں اوکے کروں گا یہاں پہ دیکھیں 5 کالم آ گئے ہیں اور 5 اس کے روز آ گئے. ٹھیک ہے، کالم کون سے والے ہیں؟ کالم ہمیشہ یہ 1 2 3 4 5 اور روز 1 2 3 4 5. یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ اوپر سے گنو، آپ یہاں سے بھی گن سکتے ہیں. دیکھیں 1 2 3 4 5 یا 1 2 3، یا ادھر سے بھی 1 2 3 4 5. سیلز کون سے ہیں؟ یہ جو خانے ہیں یہ اس کے کیا ہیں؟ سیلز کا کام کیا ہے؟ سیلز کے اندر ہم ڈیٹا لکھتے ہیں جسٹ. ٹھیک ہے، خانوں کے اندر ہم ڈیٹا پٹ کرتے ہیں، باقی ان کا کوئی کام نہیں ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ اب میں مختلف قسم کے کچھ ٹیبلز بناتا ہوں، کیونکہ دیکھیں وائٹ بورڈ پہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، لیکن ویڈیو یہ ہے کہ اگر آپ بعد میں آپ سمجھو گے تو آپ کو یاد رہے گا. اب میں انسرٹ میں جاتا ہوں اور ٹیبل میں آ جاتا ہوں. یہاں پہ ایک ڈرا ٹیبل کا آپشن ہے. یہ صرف اس کے لیے کہ جس طرح میں ابھی وائٹ بورڈ پہ ڈرا کر رہا تھا نا، اسی طرح میں ڈرا کرتا جاؤں گا اور آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں کتنے کالم کتنے روز ہیں؟ کالمز یہ ہیں، دیکھیں 1 2 3. دیکھیں اس لائن کو آپ نے سوچ میں سپوز کرنا ہے کہ یہ مکمل ہے. تو جب مکمل ہو جائے گی تو پھر 1 2 3 روز 1 2. اگر آپ اس سائڈ سے رو کو گریں گے پھر تو ایک ہی آپ کو نظر آئے گی. نہیں، ایک نہیں ہے. اگر اس لائن کو میں یہاں پہ مکمل کر دوں یہاں پہ تو دیکھیں 1 اور 2 3 کالمز ہیں اور 2 روز ہیں. ٹھیک ہے، کلک کر کے بیک اسپیس کا بٹن دباتا ہوں، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اس کے بعد دیکھیں میں یہاں پہ آتا ہوں ڈرا ٹیبل میں دوبارہ، اور یہاں پہ چلو ایک اور ٹیبل بناتا ہوں. کنٹرول زیڈ. کتنے کالم کتنے روز ہیں؟ کالمز کتنے؟ 1 2 3 4 5 6 روز. اب اگر دیکھیں اگر آپ یہاں سے ایک اسٹوڈنٹ گنتا ہے، ایک بندہ یہاں سے گنتا ہے، پھر تو 1 2، پھر تو غلط ہے بالکل ہی. ٹھیک ہے نا. یہاں سے آپ نے دیکھیں 1 2 3 4 4 کالم نہ 6 کالم ہیں اور 4 اس میں روز ہیں. کلیئر یہاں تک؟ اس طرح دیکھیں اس طرح کا پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اس میں کتنے کالم کتنے روز ہیں؟ 2 کالم 1 روز. اور اگر ادھر لائن لگا دوں پھر 2 کالم 2 بائی 2. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ ابھی ہم تھوڑا سا اس ٹیبل میں کام کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو غور سے دیکھ لیں کہ انسرٹ میں آتا ہوں اور ٹیبل میں آتا ہوں، اور یہاں سے چلو 4 بائی 4 کا ایک ٹیبل میں نے کیا کر دیا؟ انسرٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اب جب ٹیبل انسرٹ ہو گیا تو دیکھیں اس میں جو بات ہے، میں تھوڑا سا اس کا سائز کم کر دیتا ہوں ٹیبل کا. نارمل میں
اس کو 12 نارمل اس طرح کا سائز ہوگا، کیونکہ وہ سائز جتنا بڑا ہوگا اتنے خانے بھی آپ کو بڑے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے نا. ٹیبل میں شروع میں یہ بات یہ ہے کہ جب ماؤس کو اس کے اوپر آپ لے کے جاؤ گے، دیکھیں ایک جگہ ایک چیز یہاں پہ بن رہی ہے اور ایک نشان یہاں پہ بن رہا ہے، خود بخود بن جاتے ہیں، میں نہیں بنا رہا. نیچے کلک کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب ماؤس لے گیا ہوں خود بخود بن گئی. اس کے ساتھ میں پورا ٹیبل ایک دم سے چھوٹا کر سکتا ہوں اس طرح. ٹھیک ہے. اور یہیں سے پکڑ کے اس پورے ٹیبل کو ایکسپینڈ کر سکتا ہوں، ایک جیسا بڑا ہوگا ایک جیسا چھوٹا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس آپشن کے ساتھ دیکھو میں اس کو اس طرح کرتا ہوں، دیکھیں ایک جیسے ہو گئے ہیں کہ نہیں سارے. ٹھیک ہے. یا اس کو میں ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں تو ایک جیسے جو ٹیبل ہوگا نا وہ آپ کا ایکسپینڈ ہوگا. اس کا کام کیا ہے؟ اس کے دو کام ہیں. اس کا پہلا کام یہ ہے کہ اس کو میں کلک کر کے پورا ٹیبل سلیکٹ کر سکتا ہوں اس طرح. ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں ماؤس کے ساتھ اس طرح سلیکشن کروں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کے اوپر کلک کر دوں، پورا ٹیبل آپ کا سلیکٹ ہو جائے گا. دوسرا کام اس کا یہ ہے کہ موو کرنا، ٹیبل کو تھوڑا سا نیچے کرنا، اس طرح ٹیبل کو تھوڑا سا اوپر کرنا. یہ کس کے ساتھ پاسبل ہے؟ اس کے ساتھ پاسبل. کلیئر ہے. ان دونوں کا کام ہو گیا. اب اس کے اندر ہم اگر انٹری کرتے ہیں، زوم تھوڑا سا میں قریب کر دیتا ہوں، تو یہاں پہ دیکھیں اب میں اس کے اندر انٹری کرتا ہوں. یہاں پہ میں نے لکھ دیا کہ سیریل نمبر، اور پھر میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ نیم، اور یہاں پہ میں نے لکھ دیا کہ ایج، اور یہاں پہ میں نے لکھ دیا کہ کانٹیکٹ. ٹیب کا بٹن استعمال کرو، ماؤس کا اس میں استعمال نہ کرو، ٹیب یا ایرو کیز. ٹھیک ہے نا. اس کو آپ دیکھو میں اب ٹیب کا بٹن استعمال کر رہا ہوں، آٹومیٹیکلی میں 1 سیریل نمبر کے نیچے آ جاؤں خود بخود. اب میں نے یہاں پہ 1 لکھ دیا، یہاں پہ میں نے لکھ دیا کہ ماجد، اور ایج میں لکھ دی 24، اور کانٹیکٹ نمبر اینی کانٹیکٹ نمبر. ٹھیک ہے. پھر میں ٹیب کا بٹن استعمال کر کے دوسرا آ گیا ہوں. یہاں پہ میں نے لکھ دیا کہ مثال کے طور پر طاہر. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں نے لکھ دیا کہ 23، اور کوئی بھی اس طرح کانٹیکٹ نمبر. تھرڈ نمبر میں نے لکھ دیا کہ غلام، اور یہاں پہ ایج 20 کانٹیکٹ. اب میں مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ کا وقاص کی انٹری کرنا چاہتا ہوں، یا حسنین کی انٹری کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس نیچے رو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب طریقہ یہ بہت سمپل طریقہ ہے، بٹ ٹیب کا بٹن یہ استعمال کروں. اب جب میں ٹیب کا بٹن استعمال کروں گا، نیچے رو خود بخود بنے گی. ٹھیک ہے. چوتھی رو بن گئی ہے، اور ادھر میں شامل کرتا جاؤں گا، اور ٹیب کا بٹن استعمال کرتا جاؤں گا. جتنی روز میں بناتا جاؤں گا خود بخود بنتی جائیں گی، مجھے بنانے کی ضرورت نہیں آئے گی. لیکن اگر اس طرح ہے کہ میں نے یہ بناتا جا رہا تھا، اور یہاں پہ میں نے 5 لکھ لیا، پھر 6 اور 7 اور 8. اب میں کہتا ہوں کہ میرے پاس تو 8 ہی اسٹوڈنٹ ہیں، یہ جو رو ہے یہ فضول میں آئی ہے، یہ زیادہ ہو گئی ہے مجھ سے، اس کو ہٹانا ہے. تو رو کو ڈیلیٹ کیسے کیا جائے؟ دیکھیں رو کو انسرٹ کرنا کلیئر ہے. کون سے بٹن کے ساتھ انسرٹ ہوگا؟ ٹیب کے بٹن کے ساتھ. ٹیب کا بٹن دباتے جاؤ گے، روز آپ کے پاس خود ہی نیچے بنتی جائیں گی. اب اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں میرے پاس تو 6 اسٹوڈنٹ ہیں، 7 8 اور یہاں پہ 9، یہ زیادہ ہو گئی ہیں مجھ سے روز، تو جتنی روز زیادہ ہوگی ان کو سلیکٹ کرو. اس طرح مکمل بھی سلیکٹ کر سکتے ہو. صرف ان 3 کو سلیکٹ کرو گے تو تینوں روز سلیکٹ ہیں. یہاں پہ اب ایک اور بات نوٹ کر لیں. دیکھیں جب میں سیلس کے ساتھ کلک کرتا ہوں نا، تو ویو کے آگے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. لیکن جب آپ ٹیبل میں کسی بھی سیل میں کلک کرو گے تو یہاں پہ ڈیزائن اور لے آؤٹ کے بٹن بنیں گے خود ہی، یہ ٹیبز بن گئے یہاں پہ. اب مجھے یہ 3 ہٹانے ہیں، تو لے آؤٹ میں جا کے یہاں پہ ایک ڈیلیٹ کا بٹن ہے، یہ دیکھو سلیکٹ کر لوں گا. روز ڈیلیٹ کرنے جا رہا ہوں. جیسے ہی میں ڈیلیٹ کروں گا نیچے والی روز ڈیلیٹ ہو جائیں گی، اور میرے پاس کتنی رہ جائیں گی؟ 6. اب اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ نہیں 6 کے نیچے 3 روز انسرٹ کرو، کیسے انسرٹ کرو گے؟ ٹیب کے بٹن کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں. یہاں پہ 1 2 اور یہاں پہ 3 کر سکتا ہوں اس طرح. کلیئر ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ٹیب کے بٹن کے ساتھ میں کنٹرول Z کر رہا ہوں، ہٹا رہا ہوں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ٹیب کے بٹن کے ساتھ آپ روز کو نیچے انسرٹ کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کے نیچے 3 روز انسرٹ کرو، یا اس کے نیچے رو انسرٹ کرو 6 کے نیچے، تو ادھر سے بھی لے آؤٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہو. اب رو جو ہوگی، رو میں یہاں پہ دیکھیں، اگر چلو نیچے ٹیب کے ساتھ انسرٹ ہو سکتی ہے، درمیان میں کرتے آپ کلیئر ہو جائے گا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 2 اور 3 اس کے بیچ میں درمیان میں ایک خالی رو انسرٹ کرو، خالی رو. تو یہ اب اس طرح پاسبل نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آ جاؤ اور ٹیب کا بٹن دباؤ آپ کو رو انسرٹ ہو جائے گی. یہاں پہ اس طرح نہیں ہوگا. جب پہلے سے رو بنی ہوگی وہاں پہ انسرٹ نہیں ہوگا، جہاں پہ رو ختم ہوگا اس کے بعد نیچے ٹیب کے ساتھ انسرٹ ہو سکتا ہے. لیکن اب میں کہتا ہوں کہ نہیں مجھے 2 اور 3 کے بیچ میں چاہیے، تو رو یا نیچے انسرٹ ہوگی یا اوپر. اگر آپ کو 2 اور 3 کے بیچ میں چاہیے، تو اگر آپ نے 2 میں کلک کیا ہوا ہے تو اس کے نیچے ہوگا نا، بلو ہوگا. اور اگر آپ نے 3 میں کلک کیا ہوا ہے تو پھر اباؤ ہوگا. بات ایک ہے، دیکھیں مجھے 2 کے نیچے ایک رو چاہیے، 2 کے نیچے. تو ادھر میں نے کلک کر دیا انسرٹ بلو کے انسرٹ اباؤ.
اگر آپ اباؤ کر بلو کرو گے تو 2 کے نیچے انسرٹ ہو جائے گا، اور اگر آپ نے اباؤ کر دیا تو 2 کے اوپر انسرٹ ہو جائے گا. اب میں جیسے ہی انسرٹ بلو کروں گا دیکھیے رو درمیان میں انسرٹ دیکھیے کلیئر ہے. یہاں پہ میں کوئی انٹری کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 5 اور 6 کے بیچ میں انسرٹ کرو، کیسے کروں گا؟ اب اگر میں نے 6 میں کلک کیا ہوا پھر میں کیا کروں گا؟ پھر اباؤ کروں گا، اور اگر میں نے 5 میں کلک کیا ہوا ہے تو پھر بلو کروں گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 5 میں کلک کیا ہوا ہے، 5 کے سامنے یہاں پہ کلک کر دیں باہر، 5 کے نیچے آپ کو رو چاہیے، 5 کے سامنے کلک کر دیں، انٹر کا بٹن دبا دیں، رو درمیان میں آئے گا. اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. یا اس طرح مجھے 5 اور 6 کے بیچ میں چاہیے تو 4 پہ میں نے 4 اور 5 کے بیچ میں چاہیے تو 4 میں نے کلک کر دیا، یہاں پہ کس میں چلا جاؤں گا؟ انسرٹ بلو کر دوں گا، رو انسرٹ ہو جائے گا. کلیئر ہے. اب اس میں ایک اور ٹیکنیکل بات بھی نوٹ کر لیں کہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ 3 اور 4 کے بیچ میں 5 روز مجھے چاہیے، کتنی؟ 5. 3 اور 4 کے بیچ میں، یہ تو مشکل ہے کہ میں بار بار کلک کروں پھر انسرٹ بلو تو مشکل کام نہیں ہوگا. مجھے 5 اکٹھی چاہیے، ٹھیک ہے. تو طریقہ آسان ہے، کلک کر دو انسرٹ بلو کرنے کے بعد کی بورڈ سے F4 کا بٹن ہے، ریڈو کی کمانڈ ہے. کتنی چاہیے؟ 4 اور چاہیے، 1 2 3 4 F4 کے بٹن کے ساتھ. F4 اوپر 1 F1 F2 کے بٹن ہے نا، یہ ریڈو کی کمانڈ ہے. جتنی بار دباؤ گے اتنی آپ کے پاس ہے. کلیئر ہے. اب اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان کو ڈیلیٹ کرو، یہاں سے نیچے سب کو ڈیلیٹ کرو، کیسے کروں؟ لے آؤٹ میں پھر ڈیلیٹ اور روز، جتنی میں نے سلیکٹ کی تھی وہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس کیا ہو جائیں گی. کلیئر ہے. 3 کے نیچے رو چاہیے، کیسے کروں گا؟ 3 کے نیچے یہاں پہ ٹیپ کا بٹن، ٹھیک ہے. ٹیپ کے بٹن میں چلے جاؤ گے، بس درمیان میں جب آپ کو چاہیے ہو نا، درمیان میں پھر آپ لے آؤٹ میں جایا کریں. جب آپ کو نیچے چاہیے ہو پھر تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو آپ ٹیپ کا بٹن دبا دیجیے. رو کا یہاں تک کلیئر ہے، ٹھیک ہے. اب رو میں ایک لاسٹ چیز اور فائنل چیز وہ یہ ہے کہ رو کی ہائٹ کو زیادہ کرنا اور رو کی ہائٹ کو کم کرنا. یعنی کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو نیچے کرو، دیکھو ماؤس کو جب لائن کے اوپر لے کے آؤ گے کہیں پہ بھی پکڑ کے آپ اس کو نیچے کر سکتے ہو. اس طرح اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ پکڑ کے، ٹھیک ہے، نیچے اور یہاں سے. کلیئر ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسری طریقہ یہ ہے کہ اگر میں کس سے ایک ٹیسٹ لے رہا ہوں، مثال اس کا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو ٹیبل میں کام آتا ہے کہ نہیں آتا. مثال میں نے ایج والے خانے میں کلک کر دیا اور انٹر کا بٹن دبا دیا، 2-3 انٹر دبا دیے اور اس کو میں نے نیچے کر دیا. لیکن اب میں نے ماؤس کے ساتھ نہیں کھینچا، کس کے ساتھ کیے؟ انٹر کے بٹن کے ساتھ. اب میں مفید سے کہتا ہوں کہ اس کو ضرور اوپر کریے گا کہ یہ تو بہت آسان سا کام ہے. آ جائے گا، ماؤس کو پکڑ لے گا اور اس طرح کرے گا، یہ کبھی بھی اوپر نہیں ہوگا. جب اس طرح اوپر نہ ہو تو پھر آپ سمجھ جاؤ کہ یہ ماؤس کے ساتھ نہیں ہوا، یہ انٹر کے ساتھ نیچے ہوا ہے. پھر آپ دیکھ لو، ادھر کلک کر لو، جس میں آپ کو سمجھ آ جائے کہ ادھر کیا ہوا ہے، انٹر ہوا ہے، ادھر بیک اسپیس کر دو آٹومیٹکلی. ٹھیک ہے نا. ماؤس کے ساتھ کرو گے تو ماؤس کے ساتھ اوپر جائے گا یہ. اور اگر آپ نے کسی بھی خانے میں انٹر کے ساتھ نیچے کیا ہوا ہے تو اسی خانے میں کلک کر کے آپ کو بیک اسپیس کا بٹن دبانا پڑے گا، تب بھی اوپر جائے گا اور نہیں اوپر نہیں جائے گا. کلیئر ہو گیا؟ رو کا کام کلیئر ہو گیا. اب ہم آتے ہیں کس کی طرف؟ اب ہم آتے ہیں کالم کی طرف. اب میں نے سیریل نمبر لکھا ہوا ہے، نیم لکھا ہوا ہے، ایج لکھا ہوا ہے، کانٹیکٹ. میں کہتا ہوں کہ اس کے آگے ایڈریس بھی لکھو. تو میرا مطلب ہے کہ مجھے ایک کالم چاہیے ایکسٹرا. کون سی سائڈ پہ چاہیے؟ یہ کون سی سائڈ ہے؟ رائٹ سائڈ. ٹھیک ہے نا. کانٹیکٹ نمبر سے آگے مجھے یہاں پہ ایک کالم چاہیے کہ جس میں ایڈریس لکھنا چاہتا ہوں. تو ادھر آپ کلک کر دو گے، کالم یا تو لیفٹ انسرٹ ہوگا یا رائٹ انسرٹ ہوگا. رو یا اوپر انسرٹ ہوتی ہے یا نیچے، کالم یا دائیں یا بائیں. اب میں نے ادھر کلک کر دیا. کون سائڈ پہ چاہیے آپ کو؟ رائٹ سائڈ پہ چاہیے. لے آؤٹ، انسرٹ رائٹ، انسرٹ لیفٹ، رائٹ. جتنے آپ انسرٹ کرتے جاؤ گے اتنے آپ کے پاس آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ آ گیا ہوں. ادھر میں نے لکھ دیا کیا چیز؟ ایڈریس. اور ادھر میں نے لکھ دیا کہ مثال کے طور پر ویسی سٹی یا کچھ بھی لکھ دیا. ٹھیک ہے. تو اس کے نیچے میں پھر جو لکھنا چاہوں گا آسانی سے لکھ سکتا ہوں. جس طرح کالم رو کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے نا، اسی طرح کالم کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے. رو ہمیشہ یاد رکھو کہ رو ہمیشہ اس طرح سلیکٹ کی جاتی ہے. اب دیکھیں 1 2 3 4 5 روز میں سلیکٹ، کالم ہمیشہ اس طرح سلیکٹ. اب میں نے کتنے کالم سلیکٹ کیے؟ 2. میں کہتا ہوں کہ سٹی کی کالم کی ضرورت نہیں ہے. سٹی والا کالم سلیکٹ کر لو گے، پورے سلیکشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. بس سٹی والے کالم میں صرف کلک کر دو بس. ڈیلیٹ، لے آؤٹ،
ڈیلیٹ کالم، کالم ڈیلیٹ ہو گیا. اور اگر آپ کو چاہیے رائٹ سائڈ پہ پھر ادھر مجھے کالم چاہیے، کیسے انسرٹ کروں گا؟ انسرٹ رائٹ. اچھا مجھے ایج کے رائٹ سائڈ پہ کالم چاہیے، کیسے انسرٹ کروں گا؟ ایج کے رائٹ سائڈ پہ انسرٹ رائٹ، سمپل کام ہے یہ، دیکھو کالم انسرٹ ہو جائے گا. اور اگر مجھے ایج کے لیفٹ پہ چاہیے انسرٹ لیفٹ، ٹھیک ہے. تو ڈیلیٹ کرنا ہے، سلیکٹ کر لیا اس کو، کدھر چلا جاؤں گا؟ ڈیلیٹ کالم، سلیکٹ کر لیا. سلیکشن کی ضرورت بھی نہیں، ایک کالم ہو تو پھر تو سلیکشن کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن 2-3 کو ڈیلیٹ کرنا ہو تو پھر سلیکٹ کرو گے اس طرح، اور پھر ڈیلیٹ میں جا کے یہاں سے کیا کر دو گے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو رائٹ سائڈ پہ آپ کو چاہیے تو دیکھیے رائٹ جتنے آپ کرو گے کلیئر ہے. تو کالم کا کام بھی ہو گیا. اب کالم کی چوڑائی اور لمبائی، جس طرح رو کو کھینچا جا سکتا ہے اس طرح، اور اس طرح چھوٹا کیا جا سکتا ہے، اس طرح کالم کو بھی دائیں اور بائیں کیا جا سکتا ہے. تب یہ کیوں کیا جائے گا؟ یہ تب کیا جائے گا جب میں ڈیٹا کو ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر. یعنی کہ چلو میں تھوڑا سا ان کالمس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں فی الحال. اب یہاں پہ دیکھیں میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. یہاں پہ میں نے نیم لکھ لیا، اور یہاں پہ میں نے لکھ لیا کیا چیز کہ فادر نیم، اور یہاں پہ میں نے لکھ لیا کہ ایج، ٹھیک ہے. رائٹ سائڈ پہ ایک اور کالم بھی انسرٹ کر دیتا ہوں، اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کیا چیز، ایڈریس، ٹھیک ہے. اب اگر میں نے نام لکھنا ہے ادھر، میں نے 1 پہ آ گیا ہوں اور ادھر نام آ گیا
ڈیٹا لکھو گے وہ لیفٹ سائڈ میں بالکل کونے میں لکھا جائے گا. اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ نہیں ڈیٹا کو سینٹر میں کرو, ڈیٹا کو رائٹ میں کرو. ایک یہاں سے میں کر سکتا ہوں, ہوم میں جا کے دیکھیں سینٹر میں ہو گیا یا آپ کا کدھر چلا گیا رائٹ میں. لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں اس ون کو ادھر لے آؤ, ادھر اس بیچ میں بالکل بیچ میں ہوتے ہیں اس طرح سے. میں نے آپ کو ایک ٹیبل لکھا اس میں پھر آپ دیکھیں اس طرح نیم ہے نا, نیم میں کہتا ہوں کہ نیم ادھر ہو ادھر, یہ کیسے ہو, یہ اب یہاں سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کے پاس بنا ہوا ہے لے آؤٹ کا بٹن. ٹھیک ہے میں نے ون کے اندر میں نے کلک کیا ہوا ہے, لے آؤٹ میں آ گیا. دیکھیں 9 پوزیشن آپ کے پاس, یہ دیکھیں سینٹر میں رائٹ میں, اب آ گیا ہے تھوڑا سا نیچے لیفٹ میں, اب بالکل بیچ میں دیکھیں اور بالکل رائٹ میں اور بالکل باٹم میں اور پھر باٹم میں لیکن درمیان میں اور باٹم میں لیکن رائٹ پہ. اور اگر میں بالکل بیچ میں کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ نوٹ کر لیں, میں تھوڑا سا زوم کو کم کر دیا آپ کو اندازہ مل جائے گا. دیکھیں میں نے سب کو سلیکٹ کر دیا اور یہ درمیان والا بٹن لگا دیا, دیکھ اس طرح کا دیکھیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہوگا کہاں سے, یہ آپ کا لے آؤٹ میں الائنمنٹ, اس کو الائنمنٹ کہا جاتا ہے کہ لیفٹ رائٹ سینٹر کا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ آپ سے کہے کہ ہیڈنگ ہے اس کو تھوڑا سا شیڈ دے دو, شیڈ ہلکا سا, جو آپ کی ہیڈنگ ہے نا پوری مکمل رو, اس کو شیڈ دے دو. تو ڈیزائن میں جا کے یہاں پہ دیکھیں شیڈنگ میں جا کے کوئی بھی اس طرح کا شیڈ دے سکتے ہیں, اس طرح کا ٹیبل. ٹھیک ہے نا, یا میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کالم کو شیڈ دو, تو سلیکٹ کر کے آپ یہاں پہ جا کے کیا کر سکتے ہیں, اس طرح کسی سیل کو بھی کیا جا سکتا ہے, کسی بھی سیل کو دیکھیے. ٹھیک ہے, یہ میں اس طرح کر سکتا ہوں یہاں تک کلیئر. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اس کے بعد ایک چیز اور بھی کر لیتے ہیں سمپل کافی ہے, وہ یہ ہے کہ ڈیٹا کے الائنمنٹ ہو گئی. الائنمنٹ میں ایک اور چیز بھی آتی ہے, وہ ہے ٹیکسٹ ڈائریکشن. بس ہماری شیٹ ہوگا, یہ شیٹ دیکھ لیں خیر ادھر ابھی آپ اس میں یہ اٹینڈنس اگر آپ دیکھیں یہ الٹی ہے, ورٹیکل لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ فادر نیم کی جگہ چلو یہاں پہ اس نے کیا لکھا, اٹینڈنس. ٹھیک ہے, اب اٹینڈنس جو ہے نا, اٹینڈنس یہ میں نے اس طرح کرنا ہے, ورٹیکل ڈائریکشن اس کی چینج کرنی ہے. تو جسٹ آپ کو سلیکشن کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ آپ اس کے اوپر اس سیل میں آپ کو ہونا چاہیے بس. لے آؤٹ میں یہاں پہ دیکھیں ٹیکسٹ ڈائریکشن ہے, یہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیں اگر میں اس طرح کرتا ہوں, جس طرح اس میں اس پہ نیچے سے ہے یہ اٹینڈنس اس طرح ہے, لیکن دیکھیں ہمارا 2 لائنوں میں چلا گیا. کیونکہ کالم رو کی ہائٹ اتنی نہیں ہے. اب میں یہاں سے اس کو پکڑ لوں گا اور تھوڑا سا نیچے کر دوں گا, یہ دیکھ رہے ہو یہ اس طرح. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا, میں اس کو چھوٹا کر سکتا ہوں. اٹینڈنس اگر سیدھا ہوگا تو کتنی جگہ پکڑے گا نہیں. ٹھیک ہے نا, اگر تو میں ادھر کرتا ہوں اور اس کو یہاں سے اٹینڈنس کو اس طرح کر دیتا ہوں, تو اس نے اتنی جگہ, کیونکہ اگر میں کہتا ہوں کہ رائٹ سائڈ پہ اور بھی کالمس ہیں اور ان کے لیے جگہ بنانی ہے, اٹینڈنس کے نیچے تو کیا ہوگا 30 25 30 ڈیز اس طرح ہوگا. اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں, اس طرح الٹا کر دیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں اس کو مزید بھی چھوٹا کر سکتا ہوں. دیکھ ایج سلیکٹ کر دیا, ڈائریکشن اس کی الٹی کر دی, یہ الٹی ہو گئی ہے. اور یہاں سے جب میں پکڑوں گا تو دیکھو ایج کو میں کتنا بھی چھوٹا کر سکتا ہوں. تو ڈائریکشن بعض اوقات جگہ بنانے کے لیے بھی کی جاتی ہے. الٹا کر دیں گے تو رائٹ سائڈ